بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ محمد بن تغلق قسط نمبر 6، بغاوتوں کا طوفان، بہمنی سلطنت کا قیام اور دہلی کی کمزور ہوتی گرفت۔ جب ایک عظیم سلطنت اپنے ہی صوبوں کو سنبھالنے میں ناکام ہونے لگی، کبھی کبھی ایک سلطنت دشمن کے حملوں سے نہیں بلکہ اپنے ہی لوگوں کی بغاوتوں سے ٹوٹتی ہے۔ محمد بن تغلق کی سلطنت بھی اسی موڑ پر پہنچ چکی تھی۔ جس سلطان کا حکم کشمیر سے دکن تک مانا جاتا تھا، اب اسی کے گورنر ایک ایک کر کے آزادی کا اعلان کرنے لگے، اور پھر جنوبی ہندوستان میں ایک نئی سلطنت وجود میں آئی جس نے اگلے 200 سال تک دہلی کو چیلنج کیا۔ کہانی کا آغاز 1335 عیسوی۔ محمد بن تغلق کی سلطنت بظاہر بہت بڑی تھی۔ شمال میں پنجاب، مشرق میں بنگال، مغرب میں سندھ اور جنوب میں دکن، ہر طرف دہلی کا پرچم لہرا رہا تھا۔ لیکن سلطان کو معلوم نہیں تھا کہ اس وسیع سلطنت کی بنیادیں اندر سے ہلنا شروع ہو چکی ہیں۔ بغاوتوں کی پہلی چنگاری، دارالحکومت کی منتقلی، ٹوکن کرنسی، خراسان کی ناکام مہم اور کراجل کی شکست، ان تمام واقعات نے سلطنت کو مالی اور انتظامی طور پر کمزور کر دیا تھا۔ سلطان نے خزانہ بھرنے کے لیے بعض علاقوں میں ٹیکس بڑھا دیے، خاص طور پر دوآب کے علاقے میں کسان شدید مشکلات کا شکار ہوئے۔ اسی دوران قحط بھی پڑ گیا، فصلیں تباہ ہو گئی، لوگ بھوک کا شکار ہونے لگے، اور پھر بغاوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، ایک کے بعد ایک بغاوت۔ پہلے بنگال نے سر اٹھایا، پھر سندھ میں بے چینی پیدا ہوئی، گجرات میں بھی بغاوت کی خبریں آنے لگیں۔ جنوبی ہندوستان میں مقامی گورنروں نے محسوس کیا کہ دہلی اب پہلے جیسی طاقتور نہیں رہی۔ سلطان کی مشکل، محمد بن تغلق ایک بغاوت ختم کرتا تو دوسری شروع ہو جاتی، وہ شمال پہنچتا تو جنوب میں آگ لگ جاتی، جنوب جاتا تو مشرق میں بغاوت ہو جاتی۔ اتنی بڑی سلطنت میں فوج کو مسلسل ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنا انتہائی مشکل ہو چکا تھا۔ دکن میں نئی طاقت، دکن کے علاقے میں دہلی کی فوج کے کئی افسر اور مقامی امراء جمع ہوئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب دہلی کی اطاعت ممکن نہیں۔ آخر کار 1347 ایک طاقتور سردار علاؤ الدین حسن بہمن شاہ نے خود کو سلطان قرار دیا۔ اسی کے ساتھ بہمنی سلطنت کا قیام عمل میں آیا۔ یہ صرف ایک بغاوت نہیں تھی بلکہ دہلی سلطنت سے مستقل علیحدگی تھی۔ دہلی کے دربار میں جب یہ خبر دہلی پہنچی، دربار پر خاموشی چھا گئی۔ ایک وزیر نے کہا، حضور، دکن ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ سلطان کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، سلطنت صرف زمین کھونے سے نہیں ٹوٹتی، لوگوں کا اعتماد کھونے سے بھی ٹوٹتی ہے۔ بہمنی سلطنت کیوں کامیاب ہوئی؟ بہمنی حکمرانوں نے دکن ہی کو اپنا مرکز بنایا۔ وہ مقامی مسائل سے واقف تھے، فوج بھی زیادہ تر مقامی تھی، اسی لیے انہیں جنوبی علاقوں پر حکومت کرنے میں نسبتاً آسانی ہوئی۔ دوسری طرف دہلی سے اتنی دور بیٹھ کر دکن پر حکومت کرنا ہر گزرتے سال کے ساتھ مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ محمد بن تغلق کی کوشش، سلطان نے کئی بار دکن پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ خود بھی فوج لے کر جنوب گیا، کئی لڑائیاں بھی ہوئیں، لیکن ہر نئی مہم کے بعد کوئی نئی بغاوت کھڑی ہو جاتی۔ سلطان کی طاقت اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ حقیقت یا افسانہ؟ اکثر کہا جاتا ہے محمد بن تغلق کی وجہ سے ہی بہمنی سلطنت وجود میں آئی۔ حقیقت، یہ بات جزوی طور پر درست ہے۔ بہمنی سلطنت کے قیام میں محمد بن تغلق کی بعض پالیسیوں
مسلسل بغاوتوں اور دکن پر کمزور ہوتی مرکزی گرفت نے اہم کردار ادا کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مقامی سیاسی حالات، دکن کے امراء کی خواہش خود مختاری اور جغرافیائی فاصلے بھی اتنے ہی اہم عوامل تھے۔ یعنی یہ صرف ایک شخص کی غلطی نہیں بلکہ کئی اسباب کا مجموعہ تھا۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ایک سلطنت صرف فوج کے ذریعے قائم نہیں رہتی، اسے مضبوط رکھنے کے لیے ضروری ہے عوام کا اعتماد، انصاف پر مبنی نظام، مضبوط معیشت، قابل اعتماد مقامی حکام اور مؤثر انتظامیہ۔ جب یہ عناصر کمزور پڑنے لگیں تو وسیع ترین سلطنت بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ اختتام: محمد بن تغلق اب مسلسل سفر کر رہا تھا، کبھی گجرات، کبھی سندھ، کبھی دکن۔ وہ ہر بغاوت کو خود دبانا چاہتا تھا، لیکن ہر کامیابی عارضی ثابت ہوتی۔ سلطنت اب آہستہ آہستہ بکھر رہی تھی، اور سلطان پہلی بار اپنے خوابوں سے زیادہ اپنی سلطنت کو بچانے کی جنگ لڑ رہا تھا۔